حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، راستے میں گھوم پھر کر اللہ کا ذکر کرنے والے کو تلاش کرتے ہیں، بس جب وہ کسی جماعت کو اللہ جل شان کا ذکر کرتے ہوئے پائے تو آپس میں ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں، آؤ اپنے مکمل ذکر اللہ کی طرف آ جاؤ۔ وہ سب فرشتے مل کر آسمان اور دنیا تک ان کا ذکر کرنے والے کو اپنے بازو کے سائے میں لٹتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، جس شخص کا مسائل جو اپنے پروردگار کا ذکر کرتا ہے، اس شخص کے مسائل جو اپنے پروردگار کا ذکر نہیں کرتا۔ ایک حدیث میں آیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کوئی جماعت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے تو فوراً رحمت کے فرشتے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کو ڈھکا لیتی ہے، سکون انتقام ان پر برسنے لگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کا ہی ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ جو اس کے پاس موجود رہتے ہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ ایک صحابی نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اجر ثواب حکومت بہت ہوا، آپ تو مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیجیے جس کو میں مضبوط پکڑ لوں اور بڑا برتاؤ کروں۔ آپ نے فرمایا کہ تمہاری زبان برابر اللہ کے ذکر میں ترازو میں رہتی ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ ایک صحابی نے کہتے ہیں کہ آخری بات جس پر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ یہ ہے کہ میں نے آپ سے دریافت کیا کون سا اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ آپ نے اشارہ فرمایا، وہ عمل یہ ہے کہ تمہیں اس حالت میں موت آئے گی تمہاری زبان اللہ کے ذکر میں ہوگا۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا مکمل تقویٰ، خوف، صحت جسمہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ اللہ کا ذکر کیا کرو، جو بھی کوئی برا کام کر بیٹھو تو فوراً اللہ تعالیٰ کے سامنے اس سے نواز دو، توبہ کر لو، گناہ پوشا توبہ فرماؤ۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، کسی بھی آدمی نے کوئی عمل نہیں کیا جو اللہ کے ذکر سے زیادہ اس کو اللہ کے عذاب سے بحیثیت ہوتا ہے۔ صحابی رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاں اس شخص کی